محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آیت 6ویں پارے کی ہے۔ اس سے متعلق اور ایک آیت ہے جو 22ویں پارے کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کو اسلام کی اشاعت کا حکم دیا ہے۔ خدائے تعالی حکم دیتا ہے کہ خدا کے تمام پیغام کو لوگوں کو پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے ان تمام احکامات کو جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا خدا کا ایک بھی پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر حال میں ہر جگہ حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ پاک کافر قوموں کو راہ نہیں دکھلاتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا کہ جو جو حکم تمہارے اوپر نازل کیا جا رہا ہے ان تمام احکامات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اسلام کی اشاعت پیغمبر کا جو ہے فرض ہے۔ پیغمبر کو اللہ پاک باضابطہ حکم دے رہا ہے، تو یہ حکم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر پیغمبر کا تمام احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے جس کو صحیح بخاری نے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ پاک کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی حکم کے کوئی شخص اگر چھپانے کا حکم لگاتا ہے تو سمجھو یہ حکم لگانے والا جھوٹا ہے، اسے جھوٹا سمجھو۔ اور اس کے بعد یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پوری آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کو تمام احکامات کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ لہذا کوئی بھی نبی حکم ملنے کے بعد، جبکہ حکم ملتے ہی اشاعت اسلام فرض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی حکم کو چھپا نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو جو حکم دیا تھا ان تمام احکامات کو آپ نے پہنچا دیا اور اپنی ذمہ داری مکمل کر دی۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کو پہنچانا نبی کے اوپر فرض ہے، اور امت کے لیے ان چیزوں کا سننا اور ان کا ماننا ضروری ہے۔ تو پہنچانے کا کام نبی کا ہے، اور ان کی امت کا کام یہ ہے کہ وہ مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، جو کچھ اللہ کا حکم ان تک پہنچے اسے مان لے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ماننے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے طور پر اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچا دیے اور امت اس کی گواہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع ہے۔ آپ ان کے سامنے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی نے تمام احکامات ہم تک پہنچا دیے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر جھکا کر کہا، اے خدا، اے پروردگار، کیا میں نے آپ کے احکامات کو پہنچا دیا ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے 3 بار سوال کیے، کہا کہ اے اللہ، کیا میں نے احکامات پہنچا دیے ہیں؟ بعض لوگوں نے چند بڑی اہم باتیں بھی لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مجمع کے اندر مخاطب ہو کر اور ایک بات پوچھی کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے۔ آج کا دن کون سا دن ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سوال پر لوگوں نے جواب دیا کہ حرمت والا دن ہے، اسی یہ دن بھی حرمت والا اور یہ جگہ بھی حرمت والی اور یہ مہینہ بھی حرمت والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے آبرو اور تمہارا خون، تمہارا مال و دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی حرمت والی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے یہ دن اس مہینے میں اور اس جگہ میں جو ہے حرمت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے تمام احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے اور اس کی گواہ جو ہے یہ امت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے اندر اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں کیا کیا حالات نہیں آئے، اتنے خراب حالات پیدا ہو گئے کہ آپ نے مکے والوں سے تنگ آ کر طائف کا قصد کیا، نا امید ہو کر طائف کا ارادہ فرمایا۔ وہاں والوں نے مکے والوں سے بھی بدتر نمونہ دکھلایا، مکے والوں کی نفرت و عداوت حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، دن بدن بڑھتی ہی چلے جا رہی تھی اور ان کی شرارتیں کمیت و کیفیت کے اعتبار سے پہلے سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ مگر قربان جائیے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، تبلیغ اسلام کرتے رہے، دین کی اشاعت کا کام انجام دیتے رہے، ہمت نہیں ہاری، حوصلہ آپ نے اپنا بلند رکھا۔ طائف سے واپس آ کر ان قبائل میں جو مکہ کے ارد گرد اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ اسی طرح باہر سے جو مسافر آتے یا ایام حج میں کچھ قافلے آتے اور وہاں قیام پذیر ہوتے، ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو حکم دیا
وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ مگر ابو لہب جو آپ کے چچا ہونے کے باوجود بھی آپ کی مخالفت میں ایک خاص قسم کی مہارت رکھتا تھا، ایک خاص قسم کا تجربہ حاصل تھا کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا رہتا اور مسافروں کو آپ کی باتیں سننے سے روکتا، منع کرتا، قریب ہونے سے روکتا، توجہ دینے سے روکتا۔ مگر اللہ پاک جس دین کو بڑھانا چاہتے ہیں اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے تک بھی جو ہے یہ لوگ روکتے تھے۔ چنانچہ زماد ازوی نامی ایک شخص ہے، یہ ملک عرب کا مشہور افسوگر اور یمن کا باشندہ تھا، رہنے والا یمن کا تھا۔ وہ ایک مرتبہ مکے میں آیا تو قریش سے اس نے ایک بات سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے۔ زماد ازوی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں ایسا منتر پڑھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کا اثر جاتا رہے گا، یعنی اس شخص کا علاج میں اپنے منتر سے کروں گا۔ چنانچہ زماد ازوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنا منتر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کام کرو، مجھ سے پہلے سن لو، اس کے بعد تم سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ کر آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ اس طرح سے شروع فرمائے، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ کلمات آپ نے پڑھے، اسی قدر الفاظ آپ پڑھے تھے کہ زماد ازوی کی زبان سے بے اختیار یہ بات نکل پڑی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان کلمات کو دہرائیے، ایک بار اور پڑھ کر سنائیے۔ زماد ازوی کی طلب بڑھ گئی۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خطبے کو پڑھا۔ زماد ازوی غور سے سنتا رہا، اس کے بعد پھر کہا، یا رسول اللہ اور پڑھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس خطبے کو پڑھے اور وہ غور سے سنتا رہا۔ اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے کاہنوں کو دیکھا، بہت سارے ساحروں جادوگر کو دیکھا اور بہت سارے شاعروں کو دیکھا، ان کے شعر سنے، ان کا کلام سنا، لیکن ایسا جامع اور مانع کلام اور ایسا لطیف اور بلیغ کلام میں نے کسی کا نہیں سنا، اور کسی سے جو ہے اس طرح کی باتیں مجھے سننے کو نہیں ملی۔ اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں اسلام کے لیے بیعت کرتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زماد ازوی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کے لیے بیعت کی
اور مسلمان ہو گئے۔ کفار قریش کوشش کرتے رہے لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، وہ روکتے رہے لیکن روک نہ سکے۔ ہر حال میں اسلام کو عروج ملا، ترقی ملی، لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی آیت چھپائی نہیں، کوئی حکم چھپایا نہیں۔ اسی لیے جہاں حجت الوداع کے موقع پر آپ نے بہت ساری باتیں کہیں، وہاں قرآن کریم کی آیت شاہد ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اللہ پاک نے اپنی نعمتیں مکمل فرما دی اور فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ مذہب ہونے کے اعتبار سے، دین ہونے کے اعتبار سے میں اسلام ہی سے راضی ہوں۔ بہرحال یہ تو ضماد ازوی کا واقعہ ہے۔ اسی طرح طفیل بن عمر دوسی، یہ قبیلہ دوس کا سردار تھا اور رؤسائے یمن میں کا مشہور آدمی تھا، یعنی یمن کے مشہور اور چنیدہ لوگوں میں یہ شمار ہوتا تھا۔ مورخین نے ان کا واقعہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتفاقاً ایک مرتبہ یہ بھی مکہ مکرمہ آیا، قریش کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی سرداران قریش ان کے استقبال کے لیے مکہ شہر سے باہر نکلے اور ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا، کس لیے؟ ان کے استقبال کے لیے۔ طفیل بن عمر سے قریش مکہ نے کہ آپ جو ہیں ہوشیار رہیں، ہمارے شہر کے اندر آج کل ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس نے تمام شہر کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ اس ساحر سے آپ بچے رہیں، اس جادوگر سے آپ بچ کر رہیں، ان کی باتیں آپ نہ سنیں۔ قریش مکہ نے بہت اصرار کیا تو طفیل بن عمر دوسی نے کیا کیا؟ اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لیا کہ کہیں اچانک محمد کی آواز آئے تو میرے کانوں تک نہ پہنچے، میں ان کی بات کو سننے سے بچ جاؤں۔ کانوں میں روئی ٹھوس لیا اس نے۔ اتفاق سے ایک روز کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں کانوں کے اندر روئی ٹھوس کر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالت نماز میں ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نظر آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے تو آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کتنا پیارا ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنا اچھا ہے۔ اور قریب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر غور سے سننے لگتا ہے تو کچھ کچھ آواز کان میں روئی ٹھوسنے کے باوجود بھی پڑتی رہتی ہے۔ تو اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے کانوں کے اندر روئی ٹھوس رکھی ہے، پوری آواز تو سننے کو نہیں مل رہی ہے۔ ارے میں بھی تو ایک بڑا آدمی ہوں، ایک زبردست شاعر ہوں، عقل مند ہوں، پڑھا لکھا ہوں، کیا مجھ میں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کون اچھا کہہ رہا ہے، کون برا کہہ رہا ہے، کس کی بات اچھی ہے، کس کی بات بری ہے؟ میں تو اس بات کو تمیز کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے
جب یہ خیال کیا کہ میں عقل مند ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو فوراً اپنے کانوں کے اندر سے روئی نکال کر باہر ڈال دی اور اللہ کے نبی کے اور قریب ہو کر آپ کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھتا رہا اور قرآن کی آواز ان کے کانوں کے اندر ڈائریکٹ پہنچتی رہی۔ مسحور ہو گیا اور غور سے طلب کو لے کر سنتا رہا، کافی دیر تک کھڑا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ گھر کے راستے کو اختیار کیا، گھر کی طرف جانے لگے۔ طفیل بن عمر دوسی یہ آپ کے پیچھے ہو لیا، اور آپ علیہ السلام نے جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو طفیل بن عمر پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ اپنی سنائیں، اپنا کچھ کلام مجھے سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات مزید آپ نے تلاوت فرمائی، یہ سنتا رہا۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر اپنے گھر کے لیے واپس آنا چاہا تو واپس آنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیجئے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کا کام شروع کروں، کہ اللہ پاک مجھے ذریعہ بنائے اور میرے ذریعے سے میرے قبیلے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، آپ واپس گھر تشریف لے گئے، مکے سے واپس ہو گئے۔ جانے کے بعد اپنے قبیلے میں، اپنے پڑوس میں تبلیغ کا کام، اشاعت اسلام کا کام، دین کے سیکھنے سکھانے کا کام آپ نے شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ، مکے والوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کے اوپر بہت ظلم ڈھائے، آپ کی زمین تنگ کر دی، آپ کو پریشان کر دیا، ہر مصیبت کے اندر مکے والوں نے آپ کو مبتلا کیا، لیکن آپ عزم و حوصلہ لے کر چلتے رہے اور یہاں تک پہنچے۔ اب میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے ہجرت کر جائیں اور آپ میرے گاؤں تشریف لائیں، میرے گھر تشریف لائیں، آپ آرام کے ساتھ وہاں رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا ہجرت کرنے کا تب ہی میں ہجرت کروں گا، جس جگہ کا حکم ہوگا اسی جگہ کے لیے میں ہجرت کروں گا۔ تو دوستو بزرگوں، جس چراغ کو قریش مکہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، جو لوگ بھی مکہ آتے ان کے پیچھے پڑ جاتے، ابو جہل پڑ جاتا، ابو لہب پڑ جاتے، اور یہ دونوں مل کر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے تک کی ممانعت کرتے، روکتے کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، ان سے نہ ملنا، ان سے ملنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا نظام دیکھے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ سے یعنی پھونک مار کر اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک اس چراغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ جس چراغ کو روشن کرنا چاہے اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو فیل آیا، اس کو روکا، اسی طرح زماد ازبی آیا، اس سے منع کیا، لیکن یہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ کتنے لوگوں کے اسلام کے اندر آنے کا ذریعہ بنے، کتنی سعادتیں اس نے حاصل کی۔ لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، پیسہ کمانے سے ہمیں فرصت نہیں، ہم بہت بیزی ہو گئے ہیں، دنیا کمانا ایزی ہو گیا ہے، لیکن دین کا حاصل کرنا سب سے مشکل ہو گیا ہے۔ نمازوں کی طرف نہیں، توجہ نہیں ہماری۔ دوستو، حالات آج بھی تنگ ہو رہے ہیں،
آج ہمیں مضبوط قسم کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہم جب مضبوط بن جائیں گے تو خود بخود اشاعت دین ہوگا، خود بخود غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچے گا۔ آج ہم اس حالت پر پہنچ چکے ہیں، اپنوں میں ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم جو ہے مضبوط ہوتے تو یہ پیغام غیروں تک پہنچتا، تبلیغ ہم غیروں کے پاس جا کر کرتے، لیکن ہمارے اندر اتنی کمزوریاں آ گئی ہیں کہ آج ہم اپنوں میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی مضبوط ہوں، اپنوں کے اندر بھی سدھار پیدا کریں، اور اللہ پاک غیروں کے لیے بھی ہمیں قبول فرمائیں۔